السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رضوی پروڈکشن۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ غازی الاسلام، غازی ملت، محافظ ناموس رسالت، جناب ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فنانی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کا سرمایہ حیات تھا۔ ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرنا اور سننا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غازی صاحب کا مسلک عشق و محبت ہے۔ ایک مرتبہ غازی صاحب فرمانے لگے کہ اگر اللہ جل شان مجھ سے پوچھے ممتاز قادری مانگ کیا مانگتا ہے تو میں کہوں اے باری تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما۔ ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ غازی صاحب کی ولادت باسعادت بروز منگل 8 ربیع الاول 1405 ہجری پر مطابق 1 جنوری 1985 کو ہوئی۔ آپ کا علاقہ صادق آباد کے مسلم ٹاؤن راولپنڈی پاکستان میں ولادت ہوئی۔ ولادت سے قبل بشارت کچھ اس طرح ہے کہ غازی صاحب کے والد محترم فرماتے ہیں کہ ممتاز کی ولادت سے 2 سال پہلے ایک عجیب واقعہ دیکھا گیا۔ میرا معمول تھا کہ میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا تھا اور اس مقصد کے لیے ہمارے گھر کا ایک کونا مختص تھا جہاں مصلی بچھا ہوتا تھا۔ جس نے گھر والوں میں سے نماز ادا کرنی ہوتی وہ اسی جگہ نماز ادا کرتا۔ ایک رات میں بیدار ہوا اور نماز ادا کرنے کے لیے اسی کونے کی طرف بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک نورانی شخصیت کے مالک جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور میں انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے نماز مکمل کی اور خاموشی سے جانے لگے، پھر اچانک واپس مڑے اور مجھ سے فرمایا اس گھر کے جنوبی کونے میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں اسلام کی عزت کا پرچم بلند کرے گا اور تمام کا نام روشن کرے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ تشریف لے گئے۔ 2 سال بعد میرے بیٹے ممتاز حسین کی ولادت ہوئی، اسی جگہ ہوئی جہاں پر انہوں نے پیشن گوئی کی تھی اور میں یہ بات بھول گیا تھا۔ آن 4 جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کا قتل ہوا اور سارے معاملات سامنے آئے۔ پھر مجھے وہ بزرگ والا واقعہ یاد آیا کہ اس شخص کے متعلق اس بندہ خدا نے خبر دی تھی وہ تو ممتاز حسین نکلا۔ ایک اور بات کہ غازی صاحب کی ولادت سے ہمارے گھر میں معاشی حالات بھی بہتر ہو گئے۔ لیے آپ غازی صاحب کی کچھ زندگی پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ غازی صاحب نے میٹرک تک تعلیم اپنے گھر کے قریب پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول عائشہ لاسانی پبلک اسکول مسلم ٹاؤن میں حاصل کی۔ بچپن سے ہی غازی صاحب خاموش رہتے تھے۔ آپ اسکول کی تقریبات میں نعتیں شوق سے پڑھتے تھے، نعتیہ مقابلہ میں بھی حصہ لیتے۔ اس طرح محلے میں جہاں کہیں نعت خوانی یا میلاد شریف کا پروگرام ہوتا اس میں ضرور شرکت کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد سویڈش کالج میں الیکٹرونکس سے ڈپلومہ کیا، پھر اسی دوران 2002 میں محکمہ پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر انتہائی مضبوط اور نشانہ بازی میں اپنے بیچ کے تمام لڑکوں سے مسابقت رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد انہوں نے بیعت کی جو کہ امیر دعوت اسلامی ابو البلال حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری مدظ اللہ سے دست حق پرست بذریعہ خط بیعت کی اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے لگے۔ ناظرین، غازی ملت کی گورنر پنجاب سے کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی نہیں تھی۔ وہ شراب کا رسیہ تھا۔ ایک سکھ عورت سے اس کا ناجائز بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا باپ سچا مسلمان نہیں، لیکن یہ سب کچھ اس کا ذاتی فعل قرار دے کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کیا ایک سچا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کی گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ 14 جون 2009 کو ضلع ننکانہ میں ایک عیسائی عورت آسیہ مسیح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور عدالت میں اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ عدالت نے اسے 8 نومبر 2010 کو سزائے موت اور 1 لاکھ جرمانہ کا حکم سنایا۔ یہ عدالت نہ کسی مولوی کی تھی اور نہ ہی کوئی جج عالم یا مفتی تھا، بلکہ یہ تمام سب کچھ ریاست کے قوانین کے ماتحت ہوا۔ 20 نومبر کو گورنر پنجاب نے ملونہ سے ملاقات کر کے کانفرنس کی اور اسے رہائی کا یقین دلایا۔ یہ توہین مذہب کے ساتھ توہین عدالت بھی تھا، لیکن تمام ادارے سب خاموش تماشائی تھے۔ اس سزا کو ظالمانہ سزا اور تحفظ ناموس رسالت کے قانون جو کہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے کو کالا قانون کہا۔ علماء کے فتووں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں جیسے الفاظ بکے۔ پورے ملک میں تمام شعبہ جات زندگی کے افراد نے گورنر کی اس طرز پر احتجاج کیا، یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں ترمیمی بل پیش کر دیا گیا کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے یا اس میں ترمیم کی جائے۔ ادھر غازی صاحب نے وکلاء سے معلوم کیا کہ گورنر کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہو رہی۔ وہ کہنے لگے کہ ان کو استثناء حاصل ہے۔ صاحب کے بھائی فرماتے ہیں کہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ہر کسی سے مسکرا کر ملنے والا اور بااخلاق شخصیت کا حامل میرے بھائی نے اپنی جسمانی اور طاہری حالت بہت خراب کر لی تھی،
لباس پر توجہ نہیں، کھانے پینے کا ہوش نہیں، رات بھر جاگتے رہتے، ایک ماں کے بیٹی کی کوئی خبر نہیں۔ غازی صاحب کی حالت دیکھ کر گھر والے کس قدر پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ نہ کچھ بتاتے تھے اور نہ کچھ نظر آتا تھا کہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کے بیٹے کی طبیعت ناساز ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ کہنے لگے آپ اسے کل ڈاکٹر کے پاس لے جانا، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ عدالتی رپورٹ کے مطابق آپ کا بیان ہے کہ مجھے مسلمان تاثیر سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں نے کہا محترم آپ بحیثیت گورنر تحفظ ناموس رسالت کو کالا قانون کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ کو زیب نہیں دیتا۔ پر اچانک وہ چلایا اور کہنے لگا نہ وہ صرف کالا قانون ہے بلکہ نعوذ باللہ وہ میری نجاست ہے۔ میں نے ٹریگر دبا دیا اور میرے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں کہ میں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے کیا ہے۔ آپ کے اس اقدام سے اٹھنے والے سب فتنے ختم ہو گئے، گستاخانہ اور زمین تنگ ہو گئی، اور جو اس قانون کو ختم کرنے کی قرارداد پیش کر رہے تھے ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں۔ پھر وہ بھی اس قانون کے تحفظ کی باتیں کرنے لگے۔ پورے ملک میں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارے مسلمانوں کا قرض اور فرض ایک غازی صاحب نے چکا دیا۔ پورے ملک پاکستان میں گورنر کا جنازہ پڑھانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ بالآخر پیپل پارٹی کے ایک باریش کارکن کے ساتھ علامہ کا لاحق لگا کر 40 سیکنڈ میں جنازہ ادا کر دیا گیا۔ آج چند موم بتی والی آنٹیاں اور لنڈے کے کوٹ پہننے والے بینگوں کے علاوہ کوئی نام لیوا نہیں، اور غازی ملت لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس بات کی گواہی جنازہ دے چکا ہے۔ دوسری جانب جب غازی صاحب کو جیل لے جایا گیا تو قیدیوں نے شاندار استقبال کیا۔ ہر طرف یہ صدا آتی رہی ہمارا سردار آ گیا، مصطفیٰ کا جانشاہ آ گیا۔ غازی صاحب فرماتے ہیں مجھے بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہی۔ جب مجھ پر تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے رہے تھے تو میں اس وقت خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے قریب اپنے آپ کو موجود پاتا تھا۔ غازی صاحب کی بشارتوں کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ خیر، غیر شرعی عدالتی فیصلے کے مطابق 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت کے جج پرویز علی شاہ نے پرویزی فیصلے میں آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ پھر دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی۔ 7 اکتوبر 2015 کو جج آصف کھوسہ نے کسی کے دباؤ پر تمام دفعات بحال کر دیں۔ ناظرین، عوامی رد عمل کے خوف سے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل خفیہ رکھا گیا۔ عوام اور غازی صاحب کے خاندان کو دھوکہ دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نیند کی حالت میں آپ کو بیدار کر کے بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ ادھر سے گھر والوں کو جھوٹ بول کر بلایا کہ آپ نے گھر والوں سے ملاقات ہے، انہیں اطمینان کے ساتھ جھوم کر نعتیں سنائیں اور بتایا کہ بیداری کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، غوث اعظم اور داتا علی اجویری کی زیارتیں ہوئی ہیں، اور ان حضرات نے میری قربانی کو قبول بھی کر لیا۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے 4 بجے کا وقت مقرر کیا گیا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور اجوا کھجور سے روزہ رکھا، نماز تہجد ادا کی اور وقت مقرر سے پہلے ہی پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ سے کہا گیا اب کچھ وقت باقی ہے، فرمانے لگے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہیں اور انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگایا اور فدائے مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ آپ کا یوم شہادت بروز پیر 20 جمادی الاول 1437 ہجری بمطابق 29 فروری 2016 ہے۔ غازی ملت علیہ رحمہ کا جنازہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں حکومتی رکاوٹوں، میڈیا کی بے غیرتی کے باوجود ایک محتاط اندازے کے مطابق 60 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں، کروں تیرے نام جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔